ناک کے اور منہ کے آگے بھی پردہ باندھے رکھتے تھے کوئی جراثیم نہ مرنے۔ تو مولانا کہتے ہیں جیسے ایک طرف کا ہے جینی ہے، دوسری طرف کسائی کا ہے، وہ تو جراثیم کے مرنے کے اندیشے سے اپنے منہ کے آگے بھی باندھ کے رکھتے ہیں کہ سانس کے ذریعے بھی ہیں۔ جینی تو وہ، اور جو کسائی ہو جانور ذبح کرے وہ جینی ہو سکتا، کسائی جینی نہیں ہو سکتا، جینی کسائی۔ تو مولانا کہتے ہیں اسی طرح جو مسلم کمیونسٹ ہے، مسلم نیشنلسٹ ہے، یہ بالکل اس طرح بے جوڑ ہے، مسلمان اور وہ کہتے ہیں اللہ۔ یہی سمجھایا کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہیں رہی کہ تم ایک جماعت ہو، جماعت کا ایک عقیدہ ہوتا، نظریہ ہوتا، وہ اس کو پھیلانا چاہتی ہے، دنیا میں غالب کرنا چاہتی ہے، وہ چیز مسلمان بالکل بھول گئے۔ ایک نسلی قومیں جیسے اور ہیں ہندو سکھ وغیرہ، یہ بھی بن گیا کہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا وہ بے شک دہریہ ہو، رسول اللہ کا مذاق اڑائے، قرآن کو جھوٹا کہے، کمیونسٹ بن جائے، مسلمان ہی۔ اور اس کو پھر نا کہ یہ جو بھیڑ ہے مسلمانوں کی شرابی زانی، ان کے فائدے کے لیے کوئی ملک لے لیا جائے، وہ پاکستان ہو جائے گا، ان کے لیے جماعت بنا لی جائے، مسلم لیگ ہو جائے گی، کوئی فرق نہ کرنا، یہ نماز ہی پڑھ۔ یہی مودودی صاحب اس وقت روتے تھے۔ جو تیسرا حصہ تھا مسلمان اور موجودی سیاسی کشمکش ہے، پہلے دو حصے لے کر کانگریس سے ان کو بچایا کہ یہ ابوالکلام اور جو حسین احمد کہتے ہیں نا کہ جنگ آزادی، یہ جنگ آزادی نہیں، موت کا سرٹیفکیٹ ہے، اگر کانگریس کے ساتھ رہ کر ملک آزاد کراؤ گے مر جاؤ گے۔ اور اس وقت جو کانگریسی وزارتیں بنی تھی صوبوں میں، انہوں نے جو حشر کیا، حالانکہ ابھی آزادی نہیں ہوئی تھی، انہوں نے وہ مولانا اخباروں سے دیا کہ ابھی انگریز کا سایہ ہے اوپر، اب یہ کر رہے ہیں، بعد میں کیا ہوگا۔ جب وہ وہاں سے بچ گئے، پھر مسلم لیگ کی خامیاں بھی بتائیں کہ لیڈر سے لے کر نیچے تک کوئی دین نہیں جانتا، کوئی پابندی نہیں کہ نماز پڑھنے والا بھرتی کرو، دیندار 4 آنے کے ممبر بنتے جاتے ہیں، دہریے بھی مولوی، یہ کس طرح اسلامی حکومت بنا لیں گے۔ تو جب لوگ نہیں مانے تو مولانا نے کہا میں مخالفت نہیں کرتا، تجربہ کر لو، میں کنارے پر بیٹھ جاتا ہوں، مگر یہ ایسے ہی ہوگا کہ ایسے لوگوں سے تم کہتے کہ ابو بکر عمر کی حکومت بنا دے، اسلام آ جائے گا پاکستان میں، یہ ایسے ہی ہے جیسے نیم کے درخت سے کوئی آدمی میٹھا پھل کھانا چاہے۔ یہ تاریخ میں ایک انوکھی بات ہوگی کہ سارے لیڈر اور کارکن اسلام کا ایک لفظ نہیں جانتے، نہ عمل کرتے، نماز تک نہیں پڑھتے، اور یکدم پاکستان بنے گا تو یہ ولی بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کر کے دیکھ لو، مگر جو اس وقت لکھا نا کہ یہ ہوگا، یہاں دین کا نام لے کر جیلوں میں جائیں گے لوگ، ان کو یہ سزائیں دیں گے، آپ رحمۃ اللہ علیہ بنے رہیں گے۔ اور میں اس مجلس میں شریک تھا کہ حکیم صاحب 29 سال جب یوم بنایا نا تاسیس ایک جماعت بنی لاہور میں، مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے کہا اگر کوئی میرا اندھا عقیدت مند ہوتا تو میں نے جو ہوگا لکھا تھا نا وہ ایک ایک ہو گیا ہے 29 سالوں میں۔ کہتا ہے یہ یار کو ولی ہے، پیر ہے، بابا ہے، صرف بصیرت تھی۔ یار کس طرح یہ لوگ اسلام لے آئی؟ مخالفت نہیں میں نے کی۔ جب سراج میں لوگوں نے پوچھا ووٹ کس کو دیں، انہوں نے کہا تقسیم ہو رہا ملک اس بنا پر کہ اکثریت پاکستان میں مسلم، تم بھی اگر میں وہاں ہوتا اشارہ کر دیا میں پاکستان کو ووٹ دیتا ہے۔ مخالفت نہیں کی، یہ جھوٹ بولتے، مگر یہ بتا دیا کہ جس طرح کانگریس سے بچنا نا، یہ مسلم لیگ بھی اسلام نہیں لائے گی، اور جو یہ سارے جاگیردار وڈیرے وہی لوگ چلیں گے جو دوسرے ہو گیا۔ وہی مولانا نے جو بات وہاں بتائی رسول اللہ کی تحریک کا، مولانا حکیم صاحب نقشہ بیان، حضور اٹھے دعوت دی، کچھ لوگوں نے پسند کیا اس نظریے کو، ماریں کھائیں، رگڑے کھائے، پرکھے گئے، وہ سوسائٹی میں مکھن کی طرح اوپر آ گئے۔ جب حکومت اسلامی مدینہ میں بنی آٹومیٹک ووٹوں کی کیا ضرورت تھی، ووٹ بھی ہوتے تھے، لوگوں نہیں کرتے تھے۔ جو دینی مزاج تھا کہ یہی ہم میں سے سرکردہ لوگ السابقون الاولون، انہوں نے سنبھالا، چونکہ وہ اس عقیدہ کے مخلص ماننے والے تھے، انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی، اس لیے وہ حکومت پر آ کر بھی چمٹے رہے کہ ہم نے اپنے اصول نہیں چھوڑنے۔ وہ ساری تاریخ میں بیان کی کہ اس طرح اسلامی انقلاب آتا ہے۔ اگر تم چھوڑ کر چاہتے ہو کہ بس اس طرح نعرے لگا کر اسلام لے آؤ تو بہت بسم اللہ کر کے دیکھ لو، ہوگا کچھ نہیں۔ یہ بس مصطفیٰ کمار کی طرح نا وہ قائد اعظم بنے رہیں گے، اسلام نہیں ہے۔ اللہ بڑی بصیرت دی تھی وہ صاحب سے سیدھی سی بات تھی کہ جو جماعت اپنے ممبر بھرتی کرتے وقت دیکھتی نہیں کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہی نہیں، کیا وہ اسلام لائے گی؟ یہ ٹھیک ہے ریاض صاحب، اب نماز کی وہ قدر نہیں رہی جو اسلام میں تھی، ورنہ یہ خلیفہ کا اور اس کے جو عمال اور گورنر تھے اور علاقوں میں حاکم، پہلا فرض یہ تھا، باقی سارے کام بعد میں، کہ وہ اپنے علاقے میں نماز پڑھاتے ہیں، جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں،
اس لیے خلیفہ خود خطبہ دیتا، یہ تھوڑا تھا، یہ تو عباسیوں نے نامرادوں نے جب اسلام کو چھوڑ دیا، محلوں میں بیٹھ گئے، پھر شیخ الاسلام بنا دیا کہ یہ بابا اسلام کو تمہارے، ورنہ اتنا بے قدر تھا اسلام، خلیفے کو خود آنا پڑتا تھا جمعہ کا خطبہ۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے وہ دور دیکھا تھا نا، انہوں نے یہ مسئلہ لکھ دیا کہ اگر خلیفہ وقت خود نہ آئے یا اس کا نائب مقرر کیا اور جمعہ نہ پڑھائے تو وہ جمعہ نہیں، لوگوں کو بعد میں زور پڑنی چاہیے، وہ جمعہ کہاں، اسلام میں یہ جمعہ ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا تو پھر بعد میں حنفی بیچاروں نے کہا یار اگر ان باتوں پر جمے رہیں تو جمعہ گم ہی ہو جائے گا، یہ مجبوری کی بات ہے، ورنہ کہتے سلطان یا اس کا اذن ضروری ہے، خود خلیفہ وقت یا اس کی طرف سے اجازت ہو۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے اسی لیے حدیث میں فرمایا تھا نا کہ خطبہ دے یا امیر یا اس کی طرف سے مقرر کیا مامور یا تیسرا دے گا فرمایا مختار، صرف اپنے علم کی نمائش کرنا چاہتا ہے، اسلام اسے اجازت نہیں۔ تو ہم یہ بالکل نہ مجبوری میں اب یہ مردار کھا رہا ہے، ورنہ یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں۔ اور حج کے میدان میں بھی عرفات میں اس کا جانا ضروری تھا، خلیفہ خود حاضر ہو۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب گھیرے گیا اس کے بعد سلسلہ ٹوٹ گیا، ورنہ خلیفہ خود حاضر ہوتا تھا، اس کے گورنر وہاں سارے آتے تھے، پبلک کو اجازت ہوتی تھی کہ جس کو جو شکایت ہے نا اس مجمع میں کرے۔ میدان عرفات میں صرف یہ بات نہیں ہوتا تھا، ساری دنیا اس وقت کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا، اور وہاں یہ ازالہ ہوتا تھا۔ ایسا دور تھا، پر عید کی نماز کے لیے چٹکلائی سب دیکھیں نا، اللہ کے رسول نکلتے تھے یا امیر المومنین نکلتا تھا، آگے آگے نیزہ، اسلام کی جو علامت تھی کہ یہ کمزوروں کا دین ہی، نیزہ ہوتا تھا، فوج ساتھ ہوتی تھی، اللہ اکبر کے نعرے، اور میدان میں جا کر آگے گاڑا جاتا تھا سترے کے طور پر نیزہ، اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ دین ایک طرف آواز ہے نصیحت اور دوسری طرف طاقت بھی ہے، اگر کوئی آدمی نہیں کہ سیدھی طرح مانے گا طاقت سے اس کو درست کرے۔ وہ سارا کچھ گم کر کے نسلی مسلمان رہ گئے۔ اب مودودی رحمۃ اللہ علیہ چیختے رہے، مگر پاکستان بننے سے ہمیں بھی بڑا جماعت اسلامی کو نقصان ہوا کہ مولانا نے بھی سمجھا کہ یہ جذباتی فضا ہے پاکستان کا مطلب کیا، شاید نا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جلدی اقتدار ہمیں مل جائے وقتی طور پر، ووٹوں میں حصہ لے لو، حالانکہ خود ترجمان میں لکھا کہ ہمارا اصل راستہ نہیں، تجربہ کر کے ورنہ لوٹ جائیں گے۔ بعد میں پھر عبدالسلام لوٹنے نہیں دیا، جماعت کے لوگ ہی نا عادی ہو گئے، کچھ کو ممبریاں مل گئیں، انہوں نے لوٹنے نہیں دیا۔ مولانا بھی آخر میں سمجھ گئے تھے کہ یہ راستہ کوئی نہیں، ہمیں واپس لوٹنا چاہیے، انسان تیار کرنے چاہیے۔ کچھ نہ بنا، اپنی پوزیشن بھی خراب ہو گئی، لوگوں کا کردار خراب، ممبر تک جماعت کے رکن بددیانت پائے گئے۔ جو جائزہ کمیٹی بنی تھی انہوں نے جب رپورٹ دی کہ ایسے لوگ ہیں تو مولانا نے ان کو نوٹس دے دیا کہ استعفیٰ دو ورنہ جماعت سے نکالوں گا۔ سارا فطور پڑ گیا، کام خراب ہو گیا نا، اسی کام میں لگے رہتے نا، لٹریچر ہوتا تھیلوں میں، حکیم صاحب انہوں نے سب زمانہ دیکھا، ہر شخص کے تھیلے میں کتابیں ہوتی تھی، جہاں جاتا دین کی باتیں اس طریقے سے نا، یہ نہیں کہ لوگوں اپنی بات چھوڑو میں دین سنانا چاہتا ہے، یہ تبلیغیوں کی طرح نہیں۔ جو مجلس ہے اگر خبروں پر تبصرہ ہو رہا، اتنی حکمت اور دانائی تھی رکن جماعت میں کہ انہی باتوں میں لگ جانا، شادی کی محفل اور شادی کی رسموں کی بات نہیں، مگر بات کرتے کرتے نا، جیسے یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کے بہانہ سے بات اسلام کی طرف موڑ لی کہ میں تعبیر ابھی تمہیں بتا دوں گا، مگر تمہیں پتہ بھی ہے یہ مجھے کس نے دیا، اللہ کا ذکر کیا۔ اللہ کون ہے؟ جو میرے باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کا رب ہے۔ شرک کی تردید کی بعد میں تعبیر بھی بتا دی۔ یہی سمجھایا گیا دین میں کہ تم یہ نہ کرو کہ لوگ بات چھوڑو میں سمجھانا چاہتا ہوں، نہیں، ان باتوں میں لگ جاؤ، وہ محسوس ہی نہ کریں کہ موضوع بدل گیا، دین کی طرف نہ بات کو موڑ لو۔ ایسا دور تھا کہ لوگ جاتے تھے کسی عدالت میں تو مجسٹریٹ یا جج پوچھتا کون ہے جماعت کا رکن، کہتے یار اس کے بعد کسی اور گواہی کی کیا ضرورت، اتنا وزن تھا، مگر سارا کوئی برباد ہو گیا۔ اب بعد میں جو چیخے چلائے تھوڑے بندے، ان کو کہا نہیں بیوقوف ہیں، یہ بیعت توڑ گئے، جماعت سے نکل گئے۔ اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے کیا کرتے ہو یار، واپس جاؤ، واپس جا کے کرے کیا، لوٹ کر وہاں عبدالسلام کیا کرے، پھر ممبر نام رکھوا لیں کہ جماعت کے ساتھی ہیں، کچھ نہیں۔ تو مسلمانوں کا ایک نسلی قوم بن جانا دین کی بربادی۔ ٹھیک ہے جو کو بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کو یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ تو نئے سرے اسلام نہ، مگر وہ چوتھائی صاحب ماں اور باپ ذمہ دار تھے کہ شروع سے اس کی تربیت، جب وہ کان میں اذان کرے اس وقت ہی نہیں بتا دیا جاتا تھا کہ یہ اصول ہیں جن پر تم نے اس کی تربیت کرنی ہے، کہ اللہ ایک ہے، اس کی حاکمیت ہے، رسول اللہ اس کے نمائندے ہیں،
نماز جو ہے دین کا ستون ہے، آخرت میں کامیابی ہے۔ یہ بنیادی اصول نعیم صاحب اسی وقت جب وہ بچے نے کیا سنا تھا، ان کو سنایا جا رہا تھا کہ ان لائنوں پر اس کو تم نے پالنا۔ وہ فکر رکھتے تھے، اس لیے بچہ آٹومیٹک سچا اور پکا مسلمان ہوتا تھا، عقیدہ بھی عمل بھی۔ جب صرف جانتے گئے، کسی نے خبر نہ لی، نہ ماں باپ نے، نہ پھر یہی مصیبت آ رہی تھی نا کہ وہ بیچارے کہلاتے مسلمان ہیں، نہ عقیدہ اسلام ہے، یہ ان کو بھی برا بلا کہنے کا کیا کہ برے تو ہم ہی ہیں جنہوں نے ان کی فکر نہیں کی۔ یہ بھی لاکھ شکر ہے کہ ابھی تک انہوں نے مرتد ہونے کا اعلان نہیں کیا، کلمہ مانتے ہیں، اس کی بھی قدر کرنی چاہیے اور ان کو مل کر سمجھانا چاہیے کہ یار اس کلمے کو سمجھو تھے۔ ورنہ ایک حدیث پاک نے تو ہمیں بالکل نہ ان لوگوں کے بارے میں نرم کر دیا۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ صرف لا الہ الا اللہ کہیں گے اور اس کا مفہوم نہیں سمجھیں گے، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوگا کیا۔ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہو، یہ کہیں یار کوئی پتہ نہیں، ہمارے بڑے یہ پڑھا کرتے تھے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول ان کی بھی نجات ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں ان کی بھی نجات ہو جائے گی۔ لوگوں نے فکر ہی چھوڑ دی ہوگی، جنگل بن گیا ہوگا، راستہ ملتا نہیں ہو، شکر کرو کہ وہ اس وقت بھی لا الہ پڑھ رہے ہوں گے، بڑوں سے سنا ہوگا، صاف حدیث پاک ہوتا ہے۔ تو قصور حکمرانوں نے فکر چھوڑ دی، وہ الگ راستہ بنا لیا، اور آج تک احساس زیاں پیدا نہیں ہوا۔ یہ روتے ہیں فلاں کا ذکر نہ کرو، بھائی فلاں جنت میں جائے کہ آپ سوچو تو صحیح کہ وہ راستہ کدھر چلا گیا جس پر خلیفے چلتے تھے۔ ولیکن یہاں خلافت راہ گم کر کہ اول مومنہ راستہ کیا وہ۔ اقبال کہتے ہیں خلافت نے راستہ بلا دیا، مسلمانوں کو بادشاہت کا سبق دے دیا۔ نسل کل ہی میں پڑھ رہا تھا امام ذہبی کی سیر اعلام اللہ، لکھتا ہے کہ یزید بن عبد الملک جو تھا نا، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ساڑا ہی تھا، ان کے بعد اس کے لیے وصیت عبد الملک کر گیا تھا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کے درمیان میں صرف قاضی نے جو وزیر اعظم اس نے پھنسا دیا، ورنہ عبد الملک 4 بیٹوں کے نام کر گیا تھا کہ ولید ہوگا، پھر یہ سلیمان ہوگا، پھر یزید ہوگا، اپنے گھر کی لونڈی حکومت۔ وہ مرتے وقت جو تھا وزیر اعظم، اس نے دستخط کرا لیے کہ چلو مجھ سے کوئی نیک کام ہو جائے سلیمان سے کہ میرے بعد عمر بن عبدالعزیز ہوگا۔ چچا کا بیٹا تھا، بہنوئی بھی تھا۔ جنازے پر اس نے کہا یار جس کا نام اس لفافہ میں اس کی بیعت کروں۔ لوگوں نے کر رہی، وہ جانتے تھے یزید آئے گا جو پہلے وزیر، تو اس نے بعد میں کہا نہیں عمر بن عبدالعزیز۔ پھر وہ جو پرانے تھے لانتی، انہیں تو دکھ ہوا مگر چلو اچھا ہو رہا۔ تو یزید جب بیٹھا 40 دن نہیں وہ عمر بن عبدالعزیز کے طریقے پر رہا۔ اس نے کہا اس نے یاد جو کچھ کیا نا، مرنا ہے وہی ٹھیک ہے۔ 40 دن کے بعد 40 علماء آئے لمبی داڑھیوں والے، جنہوں نے کہا خلیفہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس کو اللہ حکومت دیتا ہے اس سے قیامت کے دن حساب نہیں پوچھا جائے گا۔ وہ بخشا ہاں، اس کا بیڑا کر کیا۔ اور پھر ایک لونڈی تھی حبابہ، اس سے محبت تھی، یہ نماز خود پڑھاتا تھا، ایسے دستور تھا۔ جانے لگا نماز کے لیے، اس نے ساز بجائے، کچھ شعر پڑھے، اس نے کہہ دیا کہ جا کر کہہ دو یار امام صاحب سے نماز پڑھی۔ آپ اس کے عشق میں گم ہو گیا۔ جب وہ مری کئی دن تک بدبو جب تک نہیں آئی دفن نہیں کی، چمٹا رہا، بہت سے لیتا رہا۔ یعنی خلافت کا پھر نعیم صاحب یہ حشر ہوا۔ ابو بکر عمر کی جگہ ایسے نامراد آ گئے جو لاشوں سے چمٹے رہتے تھے، مگر انہوں اس امت کو کوئی اس بات سے نہیں۔ آپ اگر یہ دکھ روئیں کہ خلافت کی تاریخ پڑھو، نہیں، ان سیاسی باتوں سے کیا لینا ہے، کوئی رفع نعمت کی بات کون سمجھائے کہ اصل معاملہ تو خلافت کا، خلیفہ جو ہے جان ہے امت کی۔ نہیں ادھر نہیں آتے بالکل، یہ پڑھتے ہی نہیں نام مراد، ایک مرتبہ پڑھ تو لو۔